سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد تھوڑی دیر کے بعد آج کے دن کا سورج غروب ہو جائے گا، لیکن اس کا غروب ہونا جو ہے تمام دنوں سے بڑا مختلف ہوگا۔ آج یہ اکیلا غروب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں، فضل، کرم، عنایتیں سب ساتھ لے جائے گا۔ تمام چیزیں جو اللہ نے بخشی تھیں، نہ وہ نماز کے ثواب رہیں گے، نہ ذکر میں، نہ نماز میں، نہ سجدوں میں، نہ قرآن میں، نہ تلاوتوں میں، نہ صدقوں میں، کسی چیز کے اندر ہی کوئی ثواب ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ ہم ملتا رہا۔ گویا کہ سب چیزیں سمیٹ لے گا، پورا سامان اپنے ساتھ سمیٹ کے یہ سورج اپنے ساتھ یہ دن ساتھ لے جائے گا۔ وہ ساری کیفیات، سجدوں کے انعام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ فرمانا کہ جو کسی روزدار کو پانی پلائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس پانی کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کتنے بڑے بڑے انعام تھے جو سب غائب ہو جائیں گے، اور غروب ہونے کے ساتھ ہی اپنا آخری پیغام بھی چھوڑ جائے گا، جو عقل مند لوگوں کے لیے بہت کافی ہوگا کہ دیکھو بھائی، میں آیا، چمکا، جنہوں نے مجھ سے فائدہ اٹھایا ان جنت میں بڑے بڑے مقام میں نے دلوا دیے، جو غفلتوں میں رہے اور مجھے نہ سمجھ سکے میری اہمیت کو، وہ جہنم میں چلے گئے۔ میرے بڑے بڑے نعمتوں سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ان کی جنتوں میں درجات بلند ہو گئے۔ جنہوں نے میری نعمتوں کی قدر کی وہ اللہ کے دوست اور محبوب بن گئے، لیکن جنہوں نے اس چیز کی ناقدری کی اور اسی طرح غفلتوں میں ڈوبے رہے، اپنی اصلاح کی طرف قدم ہی نہیں اٹھایا، توجہ نہیں دی،
تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہی چلے گئے. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اس کے آج چلے جانے کا، کہ جیسے میں آج غروب ہو رہا ہوں، کل تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا. اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جاتا ہوا، کسی کا باپ جا رہا ہے، کسی کی ماں جا رہی ہے، کسی کا بھائی جا رہا ہے، کسی کا بیٹا جا رہا ہے، کسی کے رشتے دار جا رہے ہیں. ان کا افسوس کرتے کرتے ہمارا بھی سورج غروب ہو جائے گا. ہم بھی اس دنیا سے ایسے غروب ہو جائیں گے جیسے آج کا سورج غروب ہو رہا ہے. تو یہ اتنی بڑی نشانی چھوڑ کے جا رہا ہے کہ دیکھو میں چلا گیا ہوں اور تم بھی چلے جاؤ گے. خبردار مجھ سے فائدہ اس طرح اٹھا کے تم کہاں سے کہاں پہنچے ہو. اس طرح اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا کے مقامات حاصل کرو، اللہ کو راضی کرو. اچانک جس روز اس طرح تمہاری زندگی کا غروب ہوگا، غفلت میں زندگی مت گزارو. تم نے ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے. چاہے کتنی شان کے ساتھ بھی تم زندگی گزارو، لیکن پھر بھی وہ عارضی زندگی ہوگی. دیکھو میں کتنی شانوں کے ساتھ آیا تھا، کیسا تم نے میرا استقبال کیا تھا، کس طرح تم نے مجھے ریسیو کیا تھا. آخر مجھ پہ بھی زوال آ گیا اور میں چلا گیا. تمہاری زندگی کا بھی زوال ہے، تم نے جانا ہے یہاں سے. اور یہ سبق بہت بڑا ہے، میں جاتے ہوئے تمہیں دے رہا ہوں. کوئی ہمیشہ یہاں رہنے والا نہیں ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے. ان جھگڑوں کو چھوڑ دو. غروب ہو جاؤ گے تو تمہیں کوئی پوچھنے نہیں کہ اندھیرا ہوگا. جس طرح آج تم جب تک میں چمک رہا ہوں، فلک پر روشن ہوں، تو ثواب موجود ہیں، چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائیں گے. اسے تم اگر زندگی میں ہو، موجود ہو، آج تمہارا سبحان اللہ کہنا بہت قیمت رکھتا ہے. لا الہ الا اللہ کہنا بہت بڑی قیمت رکھتا ہے. لا حول ولا قوت کہنا بہت بڑی قیمت رکھتا ہے. مسجدوں میں ذکر کرنا بہت بڑی قیمت رکھتا ہے. تلاوت قرآن کرنا بہت بڑی قیمت رکھتا ہے. جس طرح میں تھا تو میری کتنی قیمت تھی، بہت بڑی قیمت ہے اس کی. میرے جانے کے بعد چیخ چیخ کے تم کہتے رہو سبحان اللہ، لیکن وہ ثواب تمہیں مل نہیں سکتا، مل نہیں سکے گا، کبھی نہیں ملے گا. کتنے چیخ لو، کتنے قرآن پڑھ لو، تمہیں اس آیت کا ثواب ویسے نہیں مل سکتا جیسے مل گیا تھا. جب تمہارا سورج غروب ہوگا تو چاہے کتنے زور لگا لینا، کتنی اللہ کی منتیں کر لینا، فرشتوں کے قدموں میں پڑ جانا، چیخ چیخ سے ان کے کہنا کہ ہمیں ایک دفعہ اللہ کہنے دو. کہیں گے نہیں، اب نہیں، تیرا سورج غروب ہو چکا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی بیانات ہیں، جو نشانی ہے فی خلق السماوات والارض. جیسے میں کتنی بڑی نشانی تھی اللہ کی، کتنی بڑی نشانی تھی. تو عقل مند لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور اس دنیا کو دیکھ کر، ان کے حالات دیکھ کر، پچھلی قوموں کے قصے پڑھ کر، رمضان کو آتا اور جاتا دیکھ کر، ان اوقات کو بدلتے دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ دیکھو جس طرح رمضان چلا گیا تو اس طرح ہر چیز چلی جائے گی، رکنے والی تو کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتانے کے لیے ہیں کہ دیکھو صبح آ رہی ہے، شام جا رہی ہے، ظہر آ رہی ہے، عصر آ رہی ہے، مغرب آ رہی ہے، کچھ حالات ہیں. یہ سارے عقل مند لوگ جو ہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، سبق سیکھتے ہیں. تم مجھ سے سبق حاصل کرو کہ میرے جانے کے بعد اپنی زندگی کو صحیح کر لو. اور اس قیام کو جو دنیا میں تمہیں دیا گیا ہے یہ ناسپاتی ہے، یہ عارضی قیام ہے. دھوم دھام دھڑک کے سب ختم ہو جاتے ہیں. کل کتنی رونق تھی مسجد میں، آپ دیکھیں. آج جائیں گے مسجد میں تو الحمدللہ 5 منٹ میں چھٹی ہو جائے گی،
دروازے بند ہو جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. کتنی بڑی نشانی ہے آپ سوچیں. تو جیسے آج رمضان کے اندر لوگ سنبھل گئے تھے جب رمضان آیا تھا الحمدللہ, اور انہوں نے سبحان اللہ محنتیں کی, اس کے ایک وقت ایک قیمت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا اور اس کو ضائع نہیں کیا. حسب طاقت اور توفیق چپٹے ہی رہے الحمدللہ, اور کامیاب ہو گئے. کامیاب ہو گئے. جہاں جہاں اللہ نے کوئی اپنی نعمت بکھیری تھی دین کی, الحمدللہ قدم بڑھاتے ہوئے وہاں چلے گئے, قدم بڑھاتے چلے گئے. مبارک ہوں لوگوں کو الحمدللہ, اللہ کی طرف سے مبارک ہے. میں آپ کو کیا مبارک دے سکتا ہوں کہ وہ حضرات جو پہلے مجلس سے لے کر اس کے اور آخری مجلس تک الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ اس مجلس میں آتے رہے, استقامت پر. کہ 30 دن انہوں نے سوچا کہ زندگی کے روٹین ہمیں بدلنی پڑے گی. یہ مجلس جو ہے بہت بڑی مجلس ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اتفاقی طور پر, ارادے کے طور پر یا نا ارادے کے طور پر, اگر ہم سے یہ فعل ایک سرزد ہو گیا الحمدللہ, عمل سرزد ہو گیا, تو اس کی قیمت کا اندازہ آپ دنیا میں نہیں لگا سکتے, تو آخرت میں پتہ لگے گا. شکر اس پہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 دن اس مجلس میں آنے کی استقامت کیسے عطا فرمائی. کتنے لوگ چھوڑ گئے, کتنے لوگ آتے رہے, کتنے لوگ چلے گئے, کتنے لوگ غائب ہو گئے. اسی طرح وہ حضرات جو پوری دنیا میں الحمدللہ اس مجلس میں حاضر ہونے سے بیچارے عذر رکھتے ہیں, معذور ہیں, عورتیں بھی اور ایسے لوگ بھی جو بہت دور ہیں, ویسے لوگ بھی جن کو اللہ نے روک دیا ہے وہ بھی نہیں آ سکتے. تو اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ استقامت کے ساتھ ایسے مرد عورت دنیا کی کسی حصے میں بھی, وہ لوگ نہیں جو یہاں رہتے ہوئے بھاگ گئے اس کے ساتھ اور بیٹھ کے گھروں میں مائک پہ سننے لگے, یا کہیں اور بیٹھ کے کانوں میں ٹیلی فون لگا کے سننے لگے, ان کی حاضری یہاں کبھی انکلوڈ نہیں ہو سکتی. ہاں ان لوگوں کے لیے جو بہت دور ہیں اور مجبور ہیں, جن کے لیے یہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ اس مجلس میں نہیں آ سکے, اور الحمدللہ اس کے ساتھ انہوں نے مجلس کو اٹینڈ کیا, تو وہ محروم نہیں ہے الحمدللہ. اسی ہی ثواب کے مستحق ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ثواب عطا فرمائے گا. سب سے پہلا ثواب جو ان کو دیا جائے گا وہ استقامت کا ہوگا, اور استقامت کے لیے الحمدللہ قرآن کی آیتیں پڑھ لیں. اللہ نے خود بتایا کہ بہت بڑا ثواب ہے, اور وہ استقامت تھی رمضان پر. یہ بھی سوچ رہے ہیں ابھی رمضان باقی ہے الحمدللہ, اور وہ استقامت کس پر تھی؟ رمضان پر تھی جنہوں نے اختیار کی. تو یہ ایک بہت بڑا سبق رمضان دیتے جا رہا ہے کہ سب سے پہلا ثواب جو تم نے حاصل کیا استقامت پہ حاصل کیا ہے, تو اس استقامت کو زندگی بھر قائم رکھیں. جہاں اللہ کی کہیں ایسی نعمت بڑھتی ہے, یہ نہ سمجھو کہ رمضان ہم ثواب ہی کے لالچ میں کر رہے ہیں, لیکن باقی زندگی جس تو ثواب کے ایک لالچ دے کے ہمیں عادی بنایا گیا اور احساس دلایا گیا ہے. تو اگر ثواب اٹھ رہے ہیں, اللہ تو باقی ہے, اللہ کی رضا تو موجود ہے, اللہ کی محبت تو موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو موجود ہے. اس کو حاصل نہیں کرنا ہم نے, اس تک نہیں پہنچنا. یہ تو ثواب در ثواب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو ابھی تو بہت بڑا ثواب باقی ہے تمہارے لیے. یہ عادت میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں اور اس کا انعام بھی دلوا کر جا رہا ہوں. روزہ بولتا ہے تو اس عادت کو پکی کرنا. جہاں کوئی ایسی مجلس ہو جس کے بارے میں قرآنوں کے اندر بڑی بڑی بشارتیں آئی ہیں, اللہ نے اپنی کتاب میں بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں, دنیا کو نہ دیکھنا. قرآن کے صفحات میں ان چیزوں کے جو اشارات, اللہ کی رضامندی, اللہ کی محبت اور اللہ کے انعامات کو دیکھنا, اس کے مطابق زندگی گزارنا. بہت بڑا الحمدللہ یہ انعام ہے استقامت کا. میں آپ کو تو کیا کہوں, اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. مطلب میں کیسے آ گیا ہزاروں بیماریوں کے ساتھ, ہزاروں مصیبتوں کے ساتھ, ہزاروں پریشانی کے ساتھ انسان کیسے آ جاتا ہے؟ مجھے بتائیں. سب سے بڑی دعا انسان کی یہی ہوتی ہے جب رمضان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں بیمار نہ کرنا, ہمیں رمضان کے روزے رکھوا دے. اور ہم نے 2 مہینے پہلے دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی, اور ہر روز صبح شام آپ بھی مانگتے ہوں گے, میں بھی یہ دعا مانگتا تھا, اللہ تعالیٰ یہ تو رکھوا دے, اگلا روزہ بھی رکھوا دے.
روزہ میں افطار کرتا تھا، کھجور کھاتا تھا، سب سے پہلے دعا یہ مانگتا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے روزہ یہ لکھوا دیا، افطار بھی کرا دی، وہ ایک کرم اور فرما کہ مجھے تراویح پڑھوا دے، اللہ سے دعا کرتا تھا۔ بعض دفعہ تو ایسی حالت ہوتی تھی کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں آج تراویح پڑھ سکتا ہوں یا میں ایک ذکر میں آ سکتا ہوں، اتنی طبیعت خراب ہوتی تھی میری، لیکن مالک تو ہے، سننے والا تو ہے، جس کی کائنات ہے، جو خالق ہے، اس سے گزارش کرتا تھا، اس سے عرض کرتا تھا کہ تیری توفیق پہ ہو جائے گا، ورنہ تو میں تو حالات یہ ہے کہ میرے پاس تو ایک شرعی گزرات موجود ہے، ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے اس سلسلے میں میرے پاس تو کہ میں جا کے تراویح میں کھڑا ہو سکوں، اور مزمن ہوتا تھا۔ لیکن پھر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا تھا تو اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ امید تو نہیں ہے میں تراویح پڑھ سکوں، بالکل نہیں ہے، طبیعت اس قسم کی خراب ہے، تو وہاں خراب ہوگی تو کیا ہوگا، ایک دو دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے ایسا تو کرم فرما، بس یہاں سے اٹھا یہ کروایا تو اگلا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ الحمدللہ کرتے کرتے بڑے آسانی سے، بڑی محبت کے ساتھ ہر چیز ادا ہو گئی اللہ کی وجہ سے۔ یہ بھی بہت بڑا سبق ہے، ہم نہیں آ سکتے ذکر میں، اس کے لیے جو ہمیں سبق دے رہا ہے دعا۔ اب دعا کر لی، اب کر کے دعا مانگنی اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز پڑھوا دینا، جو زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ذکر ہوگا آج رات کا ہمیں اس میں بٹھا دینا، آج کی رات کا ذکر بہت بڑا ہے، ذکر مسجد میں جو ہو۔ تو جیسے جیسے انسان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو یہ عمل کرنے کی خواہش موجود ہے۔ اللہ تو اندر سے دیکھتا ہے نا کہ اس آدمی میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دینا، اللہ کا کرے معافی مانگ رہا ہے، اسے گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، اس میں یہ خواہش موجود ہے۔ تو جب وہ اس گناہ کا نام لیتا ہے، چاہے کتنی ہی عادی والا گناہ ہو، میں ایک قسم کھا کے یہ بات کر سکتا ہوں، کتنی ہی عادت والا گناہ ہو، اس کے دل میں ہو کہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور اس استخاصے کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، استغاثہ پیش کرتا ہوں کہ اے رحم الراحمین یہ گناہ میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، لیکن تجھے پیش کروں گا، میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ ہواؤں کی طرح اڑ جائے گا گناہ آپ کے جسم سے، نظر بھی نہیں آئے گا، خالی وہ گھنٹے بجلی بند کر کے آپ نعرے مورت مارتے ہیں، یہ تو ایک وہ ہے ڈرامہ نا، ڈرامہ چلتا ہے، جیسے ایک سین پارٹ چلتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور سین پارٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد فوراً پھر وہیں کہ وہیں، ان باتوں میں تو کچھ نہیں لگتا تھا۔ کہتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا ایسا ہو جائے گا کہ تم ثوابوں کو ٹٹولتے پھرو گے اس دنیا کے اندر، 1 سال تک تمہیں وہ ثواب نظر نہیں آئے گا، مر جانے کے بعد قبر کے اندھیروں میں تم دنیا کو تلاش کرو گے، دنیا نظر نہیں آئے گی، اور دنیا ہوتی انسان۔ تو میں تو جا رہا ہوں، روزہ کہہ رہا ہے آخری وقت ہے، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو، جو بدماشی تم کرتے ہو، جس گناہوں پہ تم پکڑے ہوئے ہو، جکڑے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے تم جہنم کے قریب ہو، اللہ سے معافی مانگ لو، اس گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کر لو، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے انشاءاللہ، مدد فرمائیں گے۔ جاتے جاتے کہتا ہے برکت کے طور پہ ایک اور تمہیں میں انعام دیتا جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ کہتا میں اتنی برکت مہینہ ہوں یا عام مہینہ نہیں ہوں کہ جس چیز میں برکت ہوتی ہے اس کی برکت کا اثر دوسرے کو بھی پہنچتا ہے، یاد رکھیں۔ تبھی کہتے ہیں کہ جہاں اللہ والا دفن اس کے ساتھ کہیں قبر کا ٹکڑا مل جائے تو اس کی رحمتیں اس پہ بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا تھا کہ جو میرے دوست کے ساتھ آ کے گناہ گار سے گناہ گار آدمی بیٹھ جائے گا تو اس کے نور سے اس کے گناہ بھی جڑتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ برکتیں جو اللہ کی جس پہ پڑتی ہیں نا اس کے عکس دوسرے پہ پڑتے ہیں دلوں کے اندر انسان کے۔ تو یہ رمضان کہتے ہیں میری برکت کو تو تم جانتے ہو دادا، ٹیسٹ بھی لے چکے ہو رونقوں کا، تو اب آ رہا ہے شوال، تو اس میں ایک ایسی برکت ہے، اس شوال کے مہینے کے اندر بھی ایسی برکت دے کے جا رہا ہوں کہ تھوڑا سمجھ جاؤ نا تم، شوال کا کوئی کام نہیں کرتے، میری برکت کا اثر ہے شوال کے اندر آیا، کہ میرے اندر سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ روزہ، میں روزے کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، تو کہتا ہے وہی چیز آپ کو اس شوال میں برکت کے طور پہ دے کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ کہتا 6 روزے رکھ لینا اس کے اندر، کتنے؟ 6،
برکت چلے گی میری انشاءاللہ. روزہ کہتا میں تو جا رہا ہوں لیکن ایسے اس مہینے کے اندر وہ برکت رحمت اور برکت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ 6 روزے رکھنے کے نہ اس میں تراویح ہوگی نہ اس میں مار دھاڑ کچھ بھی نہیں ہوگا, عام سمپل ہی روزے ہوں گے. 6 روزے رکھ لینا. سبحان اللہ. تو ابن ماجہ اور نسائی نے جو حدیث لکھی اس میں کہا اگر رمضان کے روزوں کے بعد کسی نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اس نے 1 سال کے روزے رکھ لیے. ایک سال کی کیلکولیشن کیا ہے لوگوں نے, اس پر کیلکولیشن کی ہے کہ بھائی ایک نیکی کے ثواب جو ہے کتنا ہے 10 گنا. ٹھیک کہتے ہیں لوگ. تو رمضان کے 30 روزوں کا ثواب کتنا بن گیا 10 گنا سے 300. ہاں جی. اور 60 روزوں کا ثواب 6 روزوں کتنا بن گیا 60. 360 ہو گئے تو 1 سال کے برابر ہو گئے. ایک کیلکولیشن ان کا. لیکن ادھر مسلم میں ایک حدیث آ رہی ہے وہ بہت زبردست ہے کہ اس سے بھی زیادہ برکت ہے. مسلم میں جو حدیث بتائی گئی وہ کیا, وہ کہتے ہیں جس نے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے جو 6 روزے رکھ لیے تو کتنا ثواب ہے سبحان اللہ, ساری عمر کا ثواب. اس سے ہی کہتا ہوں ساری عمر کا ثواب. اب یہاں میں کہتا ہوں اس کی کیلکولیشن آپ کیا کریں گے, اسی کو تو بن نہیں سکتی. تو وہ تو کر لیا ہم نے 10 گنا. اسی کیلکولیشن کیا کریں گے, اب کتنی عمر کیا ہے. تو پتہ چلتا ہے یہ کیلکولیشن کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ کیا ہے اس زبان مبارک کے جس سے جو چیز نکل جاتی ہے ویسے ہی ہو جاتی ہے. بولے زبان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی 1 سال تو بس 1 سال ختم. کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا 1 سال ہے تو اب اس میں کیلکولیشن نہیں چلتی, اب وہ 1 سال ہی ہوگی. آپ نے فرما دیا ساری عمر تو کیا ہو گیا وہ ساری عمر ہو گئی. کچھ صحابی نے وہ حدیث سنی اس کو بیان کر دیا اور اس سے مستند حدیث سنی گئی کہ ساری عمر کا ثواب تو وہ اسے ٹاپ کر گئی الحمدللہ. اور روزے کتنے ہیں وہی 6. تو میرے بھائی اس سے استفادہ اور حاصل کرنا چاہیے اس وقت الحمدللہ. خاص طور پر جوان حضرات کو, ضعیف ہیں بوڑھے ہیں وہ تو خیر بیچارے بیمار ہیں تو انہوں نے کھینچ لی گاڑی روزوں کی بیچاروں کی اور غنیمت نہیں ہے ان میں. لیکن جو حضرات جوان ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, کھاتے پیتے ہیں, رمضان میں بھی کھاتے پیتے رہے, بھوکے نہیں مرے, تو ان کے لیے تو یہ ثواب ضائع کرنا بڑی افسوس کی بات ہوگی. تو 6 روزے یہ ہیں کہ آپ ہمارا ایک محاورہ ہے اردو میں کہ تندور تپا ہوا ہے سبحان اللہ. جب تندور تپا ہو تو فوراً کسی قسم کی روٹی آپ اس میں لگا لیں, تپا ہوا ہے اس وقت. تو اس وقت تو ماشاءاللہ تپا کے جا رہے ہیں رمضان پورا, کہتے ہیں تپے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ, آسانی سے رگڑ جائیں گے 6 روزے, پتہ بھی نہیں چلے گا, مشکل نہیں ہوگا. ہاں اگر تفریح کے ساتھ رکھنے مزے کے ساتھ وہ تمہاری مرضی ہے, کھاتے رہو رکھتے رہو کھاتے رکھتے رہو, پھر اپنے حساب سے دنوں کو رکھ لیں. آپ کے ایک منڈے کا رکھیں گے, ایک جمعرات رکھیں گے, یا ایک بدھ کا رکھیں گے, اس طرح کر کے پورے مہینے کے بھی اندر آپ اندر اس کو کر لیں گے تو تب بھی ثواب اتنا ہی ملے گا. تو بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد کی زندگی بھی سالہ اور نیک عطا فرمائے, اور جیسے رمضان میں اعمال کرتے رہیں. یہی حرص لالچ ہمیں آخرت کے لیے ہونا چاہیے, اور بھاگ کر اللہ کے احکامات پہ عمل کریں, نبی کریم کی سنتوں پہ عمل کریں. مین پیغام ان کا یہی تھا جو رمضان نے ہمیں دیا کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے تعلق کیسے جوڑا جائے. یہ مین پیغام تھا, اللہ سے اور اللہ کے رسول سے تعلق کیسے جوڑا ہے. تو اس کو سیکھ جائیں اور سمجھ جائیں کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. اللہ سے تعلق کمزور ہوگا کچھ نہیں ملے گا, نبی کریم سے تعلق کمزور ہوگا کچھ نہیں ملے گا, اور تعلق کمزور ہوگا جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ یہ نفس اور شیطان کے دھوکے میں کر رہے ہیں, کچھ نہیں مل سکتا, کچھ نہیں مل سکتا.